اس دیش کے اندر میں ہاسپٹل کی ضرورت ہے. وقف بورڈ کی آمدنی سے ایک بھی ہاسپٹل بنایا گیا نہیں بنایا گیا پورے بھارت کے اندر. اور ایک بھی مدرسے کی یہ وقف بورڈ کی آمدنی سے غربت کی وجہ سے ہماری بچیاں مرتد ہوتی ہیں, غریبی کی وجہ سے. آپ نے ان بچوں کا لسٹ نکالا نہیں نکالا؟ تو آمدنی جو اتنی ساری ہے 9.5 لاکھ ایکڑ زمین کی آمدنی, وہ پیسے کہاں گئے؟ وہ پیسے ظالموں اور جلاتوں کے پیٹ میں گئے, ان کے پاکٹ میں گئے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن دکھایا ہے. آپ کو سوچئے, ذرا غور کیجئے. آج بھی دلی, پونے, مہاراشٹر, مدراسٹر, کرناٹکا, ممبئی کے اندر بہت ساری بلڈنگیں وقف بورڈ کی ہے. کرایہ 25,000 روپے ہے, لیکن 25,000 روپے لکھا نہیں جاتا ہے. وقف بورڈ کے فارم پر, رجسٹر پر 2,500 روپے لکھا جاتا ہے, باقی 22,500 روپے ان کے پاکٹ کے اندر ہوتا ہے. میرے بھائیوں, اس کے اندر سب سے بڑا گھوٹالا کون کر رہا ہے؟ ہمارے لوگ کر رہے ہیں, ٹوپی اور داڑھی والے کر رہے ہیں. ورنہ یہ اتنی بڑی مضبوط اور اتنا مالدار یہ سنستھا ہے, یہ تنظیم ہے اتنی مالدار کہ پورے بھارت کے اندر مسلمانوں کے لیے خود جو غریبی ہے یہ غریبی ختم ہو جاتی اگر ان کی آمدنی سے ہاسپٹل بنایا جاتا, مدرسہ بنایا جاتا, مدرسے کو تعاون کیا جاتا, کالج بنائے جاتے, یونیورسٹی بنائی جاتی, اور UPSC کریک کے لیے کوچنگ سینٹر بنایا جاتا, تو یہ قوم آج ذلیل و رسوا نہیں ہوتی, یہ قوم آج تانے نہیں سنتی, یہ قوم کی بیٹیاں آج غریبی کی وجہ سے ایمان کا سودا نہیں کرتی. مجرم پہلے یہی لوگ ہیں, ہمارے لوگ ہیں. اس قوم کو پیچھے کرنے میں, اس قوم کو ذلیل اور رسوا اور بالکل گھڑے میں ڈالنے کے لیے اگر سب سے بڑا کسی کا رول رہا ہے تو ہماری ملی تنظیموں کے قائدین کا رہا ہے. اسی لیے میں اس لیے بول رہا ہوں, اس لیے کہ سابق کے اندر تاریخ گواہ ہے کہ وقف بورڈ یعنی اس زمانے میں بیت المال تھا. بیت المال کی آمدنی سے امام ابو حنیفہ کے 65 مدرسے چلتے تھے. علماء سے پوچھ لیجئے, وقف بورڈ کی بیت المال کی آمدنی سے امام شافعی کے 55 مدرسے چلتے تھے, 15 امام مالک کے چلتے تھے, اور 5 مدرسے تقریباً امام احمد بن حنبل کے چلتے تھے. چندہ نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں, اس لیے کہ سنستھا موجود ہے, پیسہ آ رہا ہے تو جائے گا کہاں؟ مدرسوں میں بھیجو, یونیورسٹی بناؤ, کالج بناؤ, وکیل پیدا کرو, حافظ پیدا کرو, اپنے بچوں کے لیے تعلیم کے لیے بندوبست کرتے, لیکن نہیں بنایا آج تک. اسی لیے اللہ نے یہ دن دکھانے پڑے. توبہ کرو آئندہ کے لیے, جو گناہ کر چکے ہو آئندہ کے لیے توبہ کرو گے تو انشاءاللہ ان معصوم مدرسہ چلانے والے علماء کرام کے اوپر یہ ظلم کا پہاڑ نہیں ٹوٹے گا. اسی لیے ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ کم سے کم اپنے عمل کی اصلاح کی کوشش کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی حالات خود بخود سدھرتے چلے جائیں گے. انشاءاللہ اس مدرسے کے تعاون کریں گے, جہاں پر بھی مکتب مدرسہ ہے دل کھول کر تعاون کریں گے. میری بات تو تھوڑی لمبی ہوتی ہے لیکن میرے پاس خود ہی ٹائم نہیں, میں بھوکا بھی ہوں, کھانا بھی کھانا ہے, سفر بھی کرنا ہے. آپ لوگ تو سو جائیں گے, میں لمبا سفر کروں گا. باقی دعا کی درخواست ہے, لیکن جہاں پر بھی تعلیمی ادارہ چلتا ہے وہاں پر بنا کچھ کہے 100 200 300 500 جتنا ہوتا فوراً دیجیے. حضرت یہ دیجیے, ایسا دیجیے, مدرسہ آپ چلائیے آپ شان کے ساتھ, انشاءاللہ آپ کے نجات کا ذریعہ بنے گا. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اعلان ہے کہ اب انشاءاللہ 1-2 منٹ میں دعائیں ہو جائیں گی. آپ لوگوں کا شکریہ ہے کہ آپ لوگ بڑا قیمتی وقت دے کے اس مدرسے کے پروگرام میں حاضر ہوئے, اور اس گاؤں کے مربیوں کا اور نوجوانوں کا, سارے لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا اپنا قیمتی وقت دے کے اس پروگرام کو اور اس مدرسے کے لیے آپ نے دل جان لگا کے پروگرام میں محنت کیا ہے. آپ کا مدرسہ استقبال کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سالانہ امتحان ہوا تھا ہم لوگ کا, اس میں کچھ بچے نمبرات لائے ہیں, تو حضرت کے ہاتھ سے ان کو ہم لوگ 1-2 منٹ میں انعامات دے دیں گے. اسی طریقے سے جو ہمارے اسٹیج میں علماء کرام ہیں جو صبح اڑیسہ سے اور بیرون اڑیسہ سے بھی تشریف لائے ہیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں تہ دل سے کہ انہوں نے ہمارے دعوت پہ لبیک کہا. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. تو حضرت کے ہاتھوں سے انعام دیا جائے.